بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اس زمین کو جھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو کسی قدر آفت میں مبتلا کرتی ہے تو وہ وقت امتحان کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان، کے پی کے اور ساؤتھ پنجاب کے وہ تمام اضلاع جہاں پر زندگی مکمل خوبصورتی کے ساتھ خوشگلو ہو رہی تھی، وہاں پر ایسی آفت آ گئی جس آفت کے بارے میں شاید کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ اگر بروقت ڈیم بنائے جاتے یا پھر لوگوں کی حالت زار پر غور کیا جاتا تو شاید آج اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر لاشیں تیر رہے ہیں اور کہیں پر لوگوں کے مکان اور دکانیں منہدم ہو رہی ہیں، کہیں پر ان کے اپنے، ان کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانیں دے رہے ہیں، تو کہیں پر لوگوں کی ساری زندگی کی کمائی سے بنے ہوٹل اور کاروبار ملیا میٹ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ جائے۔ اس وقت صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کرے، اور وہ سیاستدان جنہیں ہم اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اسمبلیوں اور پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ اپنے باہمی اختلافات اور اقتدار کی جنگ میں مصروف رہتے ہیں، نہ تو وہ ان علاقوں میں آئے اور نہ ہی لوگوں کا درد اپنے سر لیا، اور اگر ان سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے معروف عالم دین سے جب پوچھا گیا کہ آفت کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ فحاشی، عریانی اور بدبختی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوا۔ لیکن کوئی ان سے جا کر یہ پوچھے کہ آخر وہ لوگ جو واقعتاً فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، شراب و شباب کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے محلات تک یہ سیلاب کیوں نہیں پہنچتا؟ یہ سیلاب ان تمام لوگوں تک ہی کیوں پہنچتا ہے جنہوں نے اس زمین کے پیٹ سے پوری قوم کے لیے خوراک پیدا کرنا شروع کی؟ وہ کسان تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے مویشیوں اور اپنے بے زبان جانوروں کی اپنی اولاد سے بھی زیادہ قدر کی۔ آخر یہ کون سا عذاب ہے جو غریب کی جانب آتا ہے اور امیر بند لگا کر اور باڑے لگا کر اپنی جانب پانی آنے سے روک دیتے ہیں؟ خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے بارے میں دنیا کی بڑی بڑی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کام کرتی ہیں، مگر افسوس ہم دنیا کے ایسے خطے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں تو نہ انسانی جان کی قیمت ہے اور نہ ہی ہماری آہوں اور فریادوں کو کوئی سننے والا ہے، مگر صرف ایک خدا ہے، اور صبح و شام جھک کر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بچا لے۔ ہر بار جب سیلاب آتا ہے تو ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں کی جاتی ہیں، لیکن روایتی انداز اور روایتی عمل کے تحت چند دنوں کے بعد ہم سیلاب اور ان کی تباہ کاریوں کو تاریخ کا حصہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، جو قوم تاریخ سے راہ فرار اختیار کر لیتی ہے وہ ہمیشہ ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرتی ہے۔ تاریخ انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے۔ ایسا ہی کچھ سیلاب کے آنے اور چلے جانے کے بعد ہوتا ہے، مگر مستقبل کے لیے کوئی خاطر خواہ قدم نہیں اٹھایا جاتا اور نہ ہی ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس پالیسی مرتب کی جاتی ہے۔ آخر میں آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیے، سب آپ کے بہن بھائی ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کریں جو اس وقت بے یار و مددگار صرف اور صرف خدا کی طرف امید سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات میں اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔